بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم قالوا فما لنا فیها یا رسول اللہ قال بكل شعرة حسنہ قالوا فالصوف قالوا فالصوف یا رسول اللہ قال بكل شعرة من الصوف حسنہ۔ پچھلے درس کے اندر حج کے بارے میں اور قربانی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی تعریف بیان کی ہے اس حدیث کے اندر وہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے پوچھا صحابہ نے ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے؟ یہ جو عید آ رہی ہے اس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں عید الضحیٰ، ٹھیک ہے، لفظ ہوتا ہے عید الاضحیٰ، تو اضحیٰ معنی قربانی ہے جی، تو یہ قربانی کی عید ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضحیٰ اضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے تو اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے تھے، انہوں نے خواب دیکھا تھا اور یہ خواب جو ہے 3 دن تک وہ دیکھتے رہے۔ اس خواب کے اندر جو ہے نا وہ ان کو یہ میسج دیا جا رہا تھا کہ اپنی جو محبوب ترین چیز جو ہے اس کو ہماری راہ کے اندر جو ہے نا وہ ذبح کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعبیر یہ کی کہ اس وقت جو سب سے زیادہ محبوب چیز میرے پاس ہے وہ میرا بیٹا ہے جو 8 9 10 سال کا ہے جی، اس کے علاوہ مجھے اور کوئی چیز جو ہے نا محبوب نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے نا وہ 90 سال سے تجاوز تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بیٹا عطا فرمایا تھا۔ وہ دعا کی تھی اللہ ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ رب العزت نے ایک جو ہے نا بیٹے کی جو حلیم جی، حلیم بیٹے کی، حلیم ہوتا ہے بردبار جی، تو ایسے بیٹی اللہ رب العزت نے ان کو خوشخبری دی۔ تو جب وہ بیٹا بھی چلنے کے قابل ہوا تو فرمایا کہ اس کو ہماری راہ کے اندر جو ہے نا ذبح کر دو۔ تو فرمایا کہ یہ سنت ابی کو ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے نا وہ مقصود جو ہے نا ان کا امتحان تھا، اس کے اندر وہ کامیاب ہو گئے، وہ تیار ہوگا اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ کے اندر ذبح کرنے کے لیے۔ لیکن ہمارے لیے کیا فرمایا گیا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے نا یہ سنت ہے۔ تو فرمایا کہ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے، ہم جب ذبح کریں گے جانور لے کر تو ہمارے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ تو قال بکل شعرۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں آپ کو ایک نیکی ملے گی۔ اب دیکھیں ایک بکرے کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں، اربوں نہیں کھربوں ہوں گے، یعنی ملین ٹریلین ہوں گے، تو فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں آپ کو ایک جو ہے نا نیکی ملے گی۔ تو قربانی کتنی ہے؟ 60 70 پاؤنڈ 80 پاؤنڈ، اگر 60 70 پاؤنڈ میں اتنے اربوں کھربوں ملے ہمیں، یعنی کوئی بندہ کہ جی 70 پاؤنڈ دے آپ کو 1 کھرب جو ہے نا وہ ہم پیسہ دیں گے، تو میرے خیال میں یہاں کوئی آدمی بھی ایسے پیچھے نہ رہے کہ وہ اس کو حاصل کر رہے۔ تو یہ جو نیکیاں ہیں نا یہ تو ان کی یہ تو پیسہ اس کے مقابلے میں کیا ہے جی، کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں آپ کو ایک نیکی ملے گی۔ تو قالوا فالصوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ جو اون ہوتی ہے یعنی جو بھیڑ ہے، بکرے پر کم ہوتے ہیں بال، جو بکرا ہوتا ہے جو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو تو شیپ کہتے ہیں، اس کو کیا گوٹ کو، تو اس پر ذرا کم ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جو فصوف ہے، قالوا فصوف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جو اون کے مقابلے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو فرمایا رسول اللہ بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی آپ کو ایک نیکی ملے گی۔ تو یہ بال جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہیں اس کے اوپر، تو فرمایا کہ اس کو معمولی نہ سمجھے جی، یہ قربانی کریں، اور فرمایا کہ اس کو خوشی کے ساتھ فتیبوا بہا نفسا، فرمایا کہ اس کو خوشی کے ساتھ جو ہے نا قربانی کرنی چاہیے،
اور اس کا جو ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ثواب ہے اس کا. اور فرمایا کہ اس کا ثواب کتنا ہے؟ فرمایا کہ جب یہ تو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. فرمایا کہ جب آدمی بکرے کو یا جو قربانی کا جانور اس کو ذبح کرتا ہے، اس کا خون ابھی زمین پر نہیں گرتا تو اللہ رب العزت آپ کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو اتنی چھوٹی، یہ چھوٹی سی چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے. 60-70 پاؤنڈ کا آج کل وہ جو ہے نا وہ حصہ ایک ڈال رہے ہیں، تو اس کے مقابلے میں اگر ہمیں اتنی نیکیاں ملیں تو ہمیں جو ہے نا اس سے بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لینا چاہیے. تو یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے آج جو ہے نا ایک حدیث بیان کی. دوسری حدیث بھی سن لیں. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ یوم النحر یعنی قربانی کا دن جو ہے نا سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو یہ ہے کہ آپ جانور کا خون بہائیں. جی یعنی قربانی اللہ کے راہ کے اندر قربانی کریں. کیا ہوگا؟ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَزْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا. یہ جو جانور ہے یہ کل قیامت کے روز اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے جو کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ یہ کل جو ہے نا قیامت کے روز آپ کے لیے آئے گا. کیا آئے گا؟ کیا مطلب؟ یہ آپ کے لیے گواہی دے گا. ہے جی، یہ ثواب کی چیز ہے. انہ لیاتی یوم القیامت بقرونها وازلافها، ہے جی، واشعارها. اور آگے فرمایا وان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان بالارض فتيب بها نفسها. یہ ترمذی شریف حدیث ہے. فرمایا کہ جب آدمی قربانی کرتا ہے تو خون جو ہے نا نیچے گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں. فتیبو بہا نفسا، فرمایا کہ خوشی کے ساتھ یہ کام کریں. ہاں جی، خوشی کے ساتھ. کل مجھے ایک بندے نے فون کیا، مول صاحب ایسے ہیں کہ وہ اگر میں کسی غریبوں کو پیسے دے دوں، تو میں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے قرآن نے یہ حکم دیا قربانی کرنے کا، چھوٹی کسی آیت ہے فصلی لربک وانحر، اس کے اندر پیسے کا ذکر نہیں، قربانی کر. نحر کہتے ہیں قربانی کو. نماز پڑھیں عید کی اور قربانی کریں. اور فرمایا کہ قل ان صلاتی، نبی پاک فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی کا ذکر کیا گیا. تو آپ نے اگر پیسے دینے ہیں نا کسی کو تو اس کے آپ کے پاس ماشاءاللہ اور بھی بہت سارے ہیں، اس میں سے دیں نا. یہ جو آپ جو 60-70 اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کے ہیں تو اسی پر نہ دھیان رکھیں. وہ اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت سارے پیسے ہیں، تو سال کے بعد آپ نے 60-70 پاؤنڈ یا 100 پاؤنڈ دینے ہیں تو وہ اس کے لیے بھی کہیں کہ کسی غریب کو دے دیں. وہ غریب کو دے دیں، وہ گوشت جو ہے نا وہ بھی غریب ہی کھائیں گے تو ثواب ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں، مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے لوگ جو غلط فہمیاں پیدا کرتے رہتے ہیں اور جو غریبوں کو دے دیں یہ کرتے ہیں، الگ غریبوں کو بھی نہیں دیتے. جو اس طرح کہتے ہیں نا وہ عمل نہیں کرتے، تو وہ بس لوگوں کو اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو ہم نے بجا لانا ہے جی. تو وہی یہی اتباع ہے اللہ کی، یہی اتباع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کی اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.